سر ان کا جو گلہ تھا آج نواز شریف صاحب کا، ذرا سنیں ان کی زبانی کیا فرمایا ہے نواز شریف صاحب نے۔ اب دیکھیں یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ جو ہماری فوج ہے نا، فوجی قیادت ہماری، اب دیکھیں کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے کہ جہنم کا راستہ جو ہے نا وہ نیک خواہشات سے عبارت ہے۔ اب دیکھیں ان کے ذہن میں یہ سودا سما گیا کہ ہمیں اس ملک کو بڑی کلین لیڈرشپ دینی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے یہ بار بار نگینے ڈھونڈتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں سیاست میں۔ تو جب زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے مایوس ہو کے یا تو پھر یا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے مایوس ہو کے تو اب انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈھونڈا کہ اب یہ ہیں جو ملک کی قیادت کر سکتے ہیں، اور ان میں ظاہر اہلیت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، پاپولر ایک شخصیت تھی، اور ان میں اس کے غبارے میں پر ہوا بھری وہ پارٹی بنی، تو پروجیکٹ اس لحاظ سے تو کامیاب ہوا۔ لیکن نا پہلے اس لحاظ سے تو کامیاب ہو گیا نا کہ عمران خان ایک وزیر اعظم بھی بن گئے اور بڑی پارٹی کے لیڈر بھی بن گئے، لانچ کی حد تک تو کامیاب ہو نا، بڑی پارٹی بن گئی، آج بھی ان کی ایک مقبولیت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو لیکن اس کے بعد وہ جو توقعات تھیں ان سے، وہ جو ڈیلیوری کرنی تھی وہ نہ ہو سکی۔ خیال یہ ہوگا نہیں یہ تو جو کچھ ہماری جو فوجی لیڈرشپ ہے، ہمارے فوجی بھائی ہیں، وہ کار مملکت سے، کار جہاں بانی سے واقف نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی مشکلات کیا ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس پلک جھپکتے میں ہر کام ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان بننے کو چند ماہ ہوئے تھے کہ فوجی نوجوان جو تھے قائد اعظم کے پاس پہنچ گئے، اچھا ان سے کہا کہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی، یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس وقت جب پاکستان بن گیا، کوئی ریاستی ڈھانچہ نہیں تھا، مہاجرین کی جلغار تھی، حکومت اور وسائل کوئی نہیں تھے، حکومت جو تھی وہ لگی ہوئی تھی دن رات، تو لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، اور اس وقت شکایتیں حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، اور قائد اعظم نے ڈانٹا پھر تمہارا کیا کام ہے، یہ تم اپنا کام کرو، امور تمہیں یہ اپنے دخل نہیں دینا ہے حکومت کے معاملات میں۔ تو یہ ایک اس کے بعد کیا ہوا، لیاقت علی خان کے خلاف سازش ہوئی، راولپنڈی کنسپریسی کیس جسے کہتے ہیں۔ ایک فوجی جو ہمارے افسر تھے انہوں نے بغاوت کا منصوبہ بنایا، جو پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، اس میں تو ہمارے پھر فیض احمد فاضل صاحب بھی شامل تھے، اور دوسرے کئی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما بھی شامل تھے، سجاد ظہیر صاحب بھی، دوسرے لوگ۔ تو یہ ہمارے جو فوج کے اندر یہ خیال پتہ نہیں مجھے کیوں موجود رہا ہے، حالانکہ جو تربیت حاصل کی ہے وہ تو برطانیہ کی تربیت ہے نا، انڈین فوج کو بھی، پاکستانی فوج کو بھی۔ تو برطانیہ میں تو یہ تربیت یہ ہے کہ جو فوج ہے وہ سیاست کی طرف دیکھ نہیں سکتی۔ انہوں نے تو ایک مارشل لا آیا ان کے ہاں، انہوں نے اور مارشل لا لگانے والے جو کرومویل تھے ان کی لاش کو قبر سے نکال کے ٹانگ دیا۔ تو برطانیہ جو ہے اس کی روایات ہے، اس میں تو نہ بیوروکریسی کے لیے سیاست میں دخل ممکن ہے اور نہ ہماری فوج کے لیے ممکن ہے، ان کو اپنا کام کرنا، لیکن ان کے دماغ میں بات یہ کیڑا ہے۔ تو یہ اب وہ کیڑا جو ہے بار بار تنگ کرتا رہا ہے، اور اب یہ اس وقت عمران خان صاحب کو بھی سوچا گیا کہ جب یہ آئیں گے نا تو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، اور بھائی افراد نظام جو ہے، نظام وہ ہمیں بنانا چاہیے مستحکم۔ اب وہ زمانے لد گئے جب افراد جو تھے بس ان کے یہ بادشاہوں کے زمانے لد گئے جب ان کے اشارہ ابرو پہ ہر چیز ہو جاتی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ تو بات یہ ہے، بھی کہا گیا نا کہ جی نواز شریف کو بس ماہر رکھنا ہے، نواز مائنس شریف رکھنا ہے، اور زرداری کی چھٹی، ادھر سے الطاف حسین کی چھٹی، اور عمران خان صاحب کو لانا ہے، لے آئے۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔